اماں، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ شادی کے فوراً بعد میں کہیں کوئی دعوت اٹینڈ نہیں کروں گا۔ ابھی تک تو تھکاوٹ بھی نہیں اتری، میں کہیں نہیں جا سکتا۔ گل کے مکہ میں کئی لوگ دعوت کے سلسلے میں بار بار فون کر رہے تھے۔ اماں چاہ رہی تھیں کہ وہ لوگ 2-4 دن کے لیے بہاولپور ہو آئیں تاکہ کچھ دعوتیں نمٹ جائیں، لیکن آج اتنے روز ہو گئے تھے معاذ کو ٹال مٹول کرتے ہوئے۔ معاذ، میں کئی دنوں سے تمہارے رنگ ٹنگ دیکھ رہی ہوں، خود جانے کہاں کہاں پھرتے رہتے ہو۔ بیوی کے ساتھ جانے کا نام لو تو نخرے کرنے لگتے ہو۔ میرا تو خیال تھا کہ بیوی آ جائے گی تو سدھر جاؤ گے، لیکن وہ تو بچی سیدھی سادی ہے، کوئی اور ہوتی نا تو آئے دن سر پٹول ہوتی۔ اماں اسے اکیلے میں لیے بیٹھی تھیں۔ گل ابا کی کتابوں کی الماری کی صفائی کروا رہی تھی۔ اوہ ہو، بچی اتنی بھی سیدھی نہیں ہے، وہ خود بھی آدم بیزار ہے، کہیں آنے جانے کا اس کا خود بھی دل نہیں کرتا۔ معاذ نے اپنا پہلو بچایا۔ بیٹا، وہ اچھی بیوی ہے، شوہر کے تیور پہچانتی ہے، تو ہر وقت ہٹلر بنا رہتا ہے، ایسے میں وہ کیا کرے؟ اماں کو گل میں کوئی برائی نظر آ ہی نہیں سکتی تھی۔ اچھا، بہرحال اگلے مہینے چلے جائیں گے، اس نے ہار مانی۔ نہ میرا بیٹا، اگلے مہینے بھی کیا کرو گے؟ اگلے سال چلے جانا، گود میں بچہ لے کر، شادی کی دعوتیں کھانے۔ اماں بڑبڑاتے ہوئے اٹھ گئی۔ معاذ کو ہنسی آ گئی۔ اماں بھی زیادہ ہی اسٹریٹ فارورڈ ہے، گود میں بچہ، وہ دل کھول کر ہنسا۔ سنے معاذ، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، گل نے رات کو کمرے میں آنے کے بعد اسے مخاطب کیا۔ چائے پیتے معاذ کو بڑے زور کی ہنسی آئی۔ صبح اماں اور اب یہ محترمہ۔ اوہ ہو، کیا ہو گیا؟ کپڑوں پر چائے چھلک گئی۔ گل نے اس کے ہاتھ سے پکڑا۔ کچھ نہیں ہوتا، کیا کہہ رہی تھی تم؟ معاذ نے دوبارہ سننا چاہا۔ مجھے ڈاکٹر خورشید عالم سے ٹائم لینا ہے، بتا دیں کس دن لے کر جا سکتے ہیں؟ اس نے ٹیشو باکس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ تم اماں کے ساتھ چلی جاؤ، ایسے معاملات میں خواتین کا جانا زیادہ بہتر ہوتا ہے، وہ مدبر بنا۔ کیسے معاملات میں؟ گل کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ یار، یہ گائناکالوجسٹ وغیرہ کے پاس جانے میں۔ گائناکالوجسٹ کے پاس کون جا رہا ہے؟ اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ تو اور کہاں جانا ہے؟ معاذ، مجھے اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے، الرجی ہو رہی ہے فیس پر۔ اس نے خفگی سے وضاحت کی۔ پتہ نہیں کس کے پاس ٹائم گزارتے ہیں جو ایسی الٹی سیدھی باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ تکیہ سیدھا کر کے چادر کی نادیدہ شکنیں درست کرتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ اماں کی بات درست ثابت ہوئی تھی، ایک کے بجائے 3-4 مہینے گزر گئے تھے۔ اس کی آفس کی مصروفیات بہت بڑھ گئی تھیں۔ گل نے بھی خود کو گھر کے بکھیڑوں میں مکمل طور پر مصروف کر لیا تھا۔ درمیان میں اس کا ایک چکر لگا تھا بہاولپور کا، لیکن معاذ کے آڈیٹرز آئے ہوئے تھے۔ وہ اکیلی گئی اور اکیلی ہی واپس آ گئی۔ ویسے تو وہ اکیلے سفر کی عادی تھی، لیکن شادی کے بعد ایسا کرنا اسے بڑا عجیب لگا۔ پہلی مرتبہ اس نے معاذ کے رویے کو تفصیل سے جانچا۔ لاپرواہ، بے نیاز اور لا تعلق، یہ 3 الفاظ تھے جو معاذ کی شخصیت کو واضح کرتے تھے۔ وہ شادی سے پہلے بھی ایسا ہی تھا اور اب بھی، گویا گل کے اس کے زندگی میں آنے سے کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا تھا۔ وہ یاسیت میں گر گئی۔ اس نے کچھ نہ کہنے کا ارادہ تو اسی دن باندھ لیا تھا جب پہلی رات معاذ نے اپنی پسند ناپسند کی طویل فہرست اس کے آگے رکھی تھی، جس میں سر فہرست یہ بات تھی کہ اس کے ساتھ کسی بھی معاملہ میں زبردستی نہ کی جائے، کیونکہ وہ اپنی طبیعت پر جبر نہیں کر سکتا۔ لیکن آج اس نے خود کو نئے سرے سے یہ بات سمجھائی تھی۔ یہ اور بات کہ معاذ کو اپنی غیر فطری ازدواجی زندگی میں خالی پن کا احساس ہونے لگا تھا، نہ محبت، نہ الطفات، نہ ناز، نہ نخرہ۔ یہ کیسی بیوی تھی؟ جی ہاں جناب، بیویوں کے ستائے ہوئے اس کے سب ہی دوستوں کے گھر سے جب کبھی کسی کی بیوی کا فون آتا تو انداز میں شکوہ، شکایت، ناز انداز، نوک جھونک کے سب ہی رنگ ہوتے، اور معاذ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ دوسری طرف اس کی بیوی تھی یا مشین؟ ناشتہ، کھانا، ڈنر پرفیکٹ، کپڑے تیار، اماں ابا کی غم گسار، گھر کی رونق، لیکن بیڈ روم میں یوں جیسے معاذ سے دور کی رشتہ داری ہو۔ وہ ایسے میں بالکل بھول جاتا کہ تعلقات میں یہ لکیر اسی کے ایما پر کھینچی گئی تھی۔ یہ اور بات کہ وہ اب اس یکسانیت بھری زندگی سے اوب گیا تھا۔ گل کے ابا کی طبیعت خراب تھی، اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ اماں نے پہلی فرصت میں اسے معاذ کے ساتھ گھر بھجوا دیا۔ معاذ تو رات ہی ٹھہرا۔ سسر صاحب تو بیٹی کو دیکھتے ہی بھلے چنگے ہو گئے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ گل کا ابھی ٹھہرنے کا ارادہ تھا، وہ ایک روز گزار کر اگلے دن واپس آ گیا۔ گھر پہنچ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اتنی اداسی، ایسی ویرانی، سناٹا ہی سناٹا۔ ہمارے گھر کی تو رونق ہی چلی گئی۔ ابا دن میں کتنی ہی دفعہ یہ جملہ دہراتے۔
بچی سے گھر بھرا بھرا لگتا تھا، محبت والی بچی، ہمارے لیے تو انعام ہی ہے۔ کیسے کھینچ کھینچ کر کمرے سے نکالتی تھی کہ لاؤنج میں آ کر بیٹھا کریں، میرا دل نہیں لگتا۔ اماں بھی اسے یاد کر رہی تھیں۔ نیک بخت، اصل میں تو اسے ہمارے دل کا خیال ہوتا ہے کہ ہم باہر نکلیں گے تو اپنی بیماریوں کی طرف سے توجہ ہٹے گی۔ بڑھاپے کا احساس بھی تو تنہائی میں بڑھ جاتا ہے۔ ابا نے بھی ہنکارا بھرا۔ نیک والدین کی اولاد ہے، یہ گفتگو کا نتیجہ تھا۔ معاذ سنی انسنی کرتا چینل تبدیل کرتا رہا۔ سعدیہ کی بیٹی آ رہی ہے، اماں نے اسے اطلاع دی۔ کون؟ حوریہ؟ وہ چونکا۔ ظاہر ہے وہی، اماں نے کڑوی گولی نگلی۔ ابا کی چچا زاد بہن تھیں سعدیہ آپا، ان کی دختر نیک اختر تھی حوریہ۔ اماں کو اس سے پتہ نہیں کیا بیر تھا، ورنہ لڑکی تو وہ بہت اچھی تھی۔ یہ معاذ کی ذاتی رائے تھی، وہ پہلے بھی ان کے گھر آ کر رہا کرتی تھی، کبھی 2-4 دن تو کبھی ہفتہ 10 دن۔ وہ ایسی ہی تھی، سر پھری اور من موجی۔ چونکہ وہ الٹرا ماڈرن تھی تو اماں کو وہ خاص پسند نہیں تھی۔ معاذ کے خیال میں گل کے ہوتے ہوئے اس کا اب تک چکر نہیں لگا تھا، کیونکہ وہ 3 سال ابو ظبی میں گزار کر آ رہی تھی۔ بہرحال کچھ تو رونق ہو جائے گی، معاذ نے سوچا۔ اگلے روز وہ آفس سے لوٹا تو حوریہ آ چکی تھی۔ اماں کا موڈ خراب اور ابا کا ذرا محتاط تھا۔ چچا زاد بہن سے محبت کرتے تھے، لیکن بہن کی اولاد سر پھری سی تھی۔ بہرحال وہ پھر بھی مروت نبھانے کے حق میں تھے۔ ہائے معاذ، وہ اسے دیکھ کر اچھلی۔ تم تو شادی کے بعد اور بھی سمارٹ ہو گئے ہو۔ منہ پھٹ تو تھی ہی، فوراً اسے سراہا۔ معاذ جھینک گیا۔ اماں کڑے تیوروں سے اسے دیکھ رہی تھیں، جو کمرے میں جا کر چینج کرنے کے بجائے وہیں بیٹھ گیا تھا۔ اور سناؤ، بیگم کیسی لگیں؟ نام تو پینڈو سا ہے۔ دوسرا بے لاگ تبصرہ۔ اماں کا پیمانہ ضبط چھلکنے کو بے تاب ہوا۔ اتنی تہذیب یافتہ بچی ہے ہماری، بڑے چھوٹے کا لحاظ رکھنے والی، آج تک ہمارے سامنے معاذ کے کندھوں سے نہیں لٹکی، اسی کو تم لوگ پینڈو کہتے ہو۔ انہوں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ مقابل بھی حوریہ تھی، ڈھیٹوں کی طرح ہنسنے لگی۔ تم سناؤ؟ بڑے دنوں بعد یاد آئی۔ معاذ کا انداز دوستانہ تھا۔ بس ایم فل میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ اس نے نزاکت سے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ تھا سے کیا مراد؟ ابا بھی شریک گفتگو ہوئے۔ بس ماموں جان، مزہ نہیں آیا اس لیے چھوڑ دیا درمیان میں، وہ مزے سے بولی۔ یوں کہو کہ پڑھائی بس کی بات نہیں تمہارے۔ اماں نہ جانے کیوں اتنی تلخ ہو رہی تھیں۔ میری سویٹ مامی جان، آپ کچھ بھی کہہ لیں، اب تو 1-2 مہینہ آپ کی باتیں سنتے ہی گزارنا ہے۔ ہائے، کیا ہوا؟ کہیں اماں بابا سے لڑ کر تو نہیں آئی ہو؟ اماں کو شک ہوا۔ بس ایسا ہی سمجھ لیں، ماما کے سر پر میری شادی کا بھوت سوار ہو رہا ہے، اور میں فی الحال اس جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتی۔ وہ تو آئے روز نت نئے مہمانوں کو لے کر بیٹھی ہوتی ہیں، اور مجھ سے یہ رشتہ پریڈ نہیں ہوتی۔ اس نے سچائی بیان کی تو اماں کے پسینے چھوٹ گئے۔ معاذ، آج تو لیٹ آئے ہو، کل سے جلدی آنا، گھومنے چلیں گے۔ جتنے دن تمہاری بیگم گھر میں نہیں، تم سے کچھ فیض ہم بھی حاصل کریں۔ حوریہ کو بات بے بات منہ پھاڑ کر کہہ کے لگانے کی عادت تھی۔ گل کو زیادہ دیر بہاولپور میں نہیں رہنے دینا۔ اماں نے کچھ سوچتی ہوئی نگاہیں حوریہ اور معاذ پر جماتے ہوئے فیصلہ کیا۔ بیگم صاحبہ، آپ یوں ہی پریشان ہو رہی ہیں۔ یہ بچی فطرتاً ہنسوڑ ہے، پھر ابتہاج، اور سعدیہ کے گھر کا ماحول بھی خاصا کھلا ڈلا ہے شروع سے۔ انہوں نے ابا کے آگے دل کے خدشات بیان کیے تو انہوں نے تسلی دی۔ آپ کی بات صحیح ہے خان صاحب، لیکن معاذ اب شادی شدہ ہے، اسے رشتوں کی نزاکتوں کو سمجھنا چاہیے۔ گل کے ساتھ تو میں نے کبھی اسے اتنے بلند و بانگ کہکا لگاتے نہیں سنا، نہ ایک بار بھی اسے لے کر کہیں باہر گیا۔ اب آئے روز ہوٹلنگ ہو رہی ہے۔ مجھے تو اس بار حوریہ بہت مختلف لگ رہی ہے۔ اماں سخت تشویش کا شکار تھی، نہ جانے وہ کیا سوچ کر آئی تھی۔ اس رات بھی رات کے 11 بج گئے تھے۔ آرٹس کونسل میں کوئی شام غزل تھی جس کے پاس معاذ لے کر آیا تھا۔ میں سعدیہ کو فون کروں گی آج، اتنے دن ہو گئے بیٹی کو آئے ہوئے، اور ماں باپ کو کوئی فکر ہی نہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئیں، باہر ہارن بج رہا تھا۔ لگتا ہے واپس آ گئے ہیں صاحب بہادر، وہ بڑبڑائیں۔ پھر اگلے دن انہوں نے سعدیہ کو فون کیا تو وہ اور ہی بپتا سنا رہی تھی۔ اچھا بھلا رشتہ آیا تھا، لڑکا اچھے عہدے پر تھا، پڑھا لکھا تھا، فیملی بھی اچھی تھی، لیکن اتنا خوبصورت نہیں تھا۔ اس پر بیٹی اڑ گئی۔ باپ نے سمجھانا چاہا تو بیگ باندھ کر آپ کے ہاں آ گئی۔ ہم نے بھی سوچا ذرا ہوا بدلے گی تو دماغ صحیح فیصلہ کرنے کے قابل ہوگا، اور اماں فون بند کر کے سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔
آج بہت مزہ آیا، کمال ہے معاذ، تمہیں اتنے لطیفے کیسے یاد رہتے ہیں؟ وہ دونوں ابھی لوٹے تھے۔ اماں ابا عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر کمرے میں چلے جاتے تھے۔ گھر میں سناٹا تھا۔ معاذ صوفہ پر نیم دراز ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا، جبکہ وہ پاس ہی فلور کشن پر گر گئی۔ سینڈل پہننے سے سرخ ہوتے پاؤں دباتے ہوئے وہ معاذ کو سراہ رہی تھی۔ ہاں یار، لیکن تھکاوٹ ہو گئی ہے بہت زیادہ۔ میں اماں ابا کو دیکھ لوں پھر سونے جا رہا ہوں۔ معاذ نے ہاتھ سے جمائی روکی۔ کھانا نہیں کھائیں گے؟ گل بیڈ روم سے نکلی۔ اسے دیکھ کر معاذ کو جھٹکا لگا۔ تم کب؟ میرا مطلب کس کے ساتھ آئیں؟ میں اکیلی ہی آئی ہوں اور شام میں پہنچی تھی۔ اماں نے بتایا تھا کہ آپ بیزی ہیں، اس لیے خود ہی آ جاؤں۔ اس کا انداز اگرچہ سادہ تھا لیکن معاذ کو شرمندگی ہوئی۔ اماں نے پرسوں اس سے کہا تھا کہ کافی دن ہو گئے گل کو گئے، اب معاذ کو لے کر آ جانا چاہیے، لیکن وہ سنی انسنی کر گیا تھا۔ آپ یقیناً حوریہ ہیں۔ گل نے خوش دلی سے حوریہ سے ہاتھ ملایا۔ حوریہ بھی گرم جوشی سے ملی۔ واؤ معاذ، یہ تو تم سے بھی زیادہ چارمنگ ہے۔ وہ تعریف کرنے میں بخیل نہ تھی۔ کھانا کھائیں گے آپ لوگ؟ میں لگا دیتی ہوں۔ گل نے تعریف نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ سوال کیا۔ نہیں یار تھینک یو، آج تو ہم کھا کر آ گئے، کل تمہارے ہاتھ کا کھائیں گے۔ مامی ہر وقت تسبیح پڑھتی ہے تمہارے کھانوں کی۔ گل نے کندھے اچکا دیے۔ حوریہ تو اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ معاذ خاموش رہا۔ ہاں جی، میری تعریف صرف اماں ہی کر سکتی ہیں، شوہر نے تو کبھی یہ احسان کیا ہی نہیں۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ اماں کے خدشات صحیح لگ رہے تھے، صورتحال اس کے سامنے تھی۔ سوری یار، میں نے سوچا تھا ویکینڈ پر آؤں گا تمہیں لینے۔ معاذ نے کمرے میں آ کر اس سے معذرت کرنا چاہی۔ وہ خاموشی سے تکیہ سیدھا کر کے چادر اوپر تک لے کر سوتی بن گئی۔ معاذ کو غصہ آ گیا، اتنے دنوں بعد آئی تھی اور ویسی ہی بے نیاز تھی، جیسے وہ شوہر نہ ہو، محض روم میٹ ہو۔ وہ بھی سائیڈ لیمپ آف کرتا کروٹ بدل گیا۔ دل اس کی جانب کھنچ رہا تھا، لیکن اس کی سرد مہری نے اس کے جذبات پر بھی برف ڈال دی تھی۔ چھٹی کا دن تو نہیں تھا، لیکن معاذ نے چھٹی کر لی تھی۔ بہرحال وہ بھرپور نیند لے کر اٹھا تو گھر میں رونق سی تھی۔ لاؤنج آباد ہو چکا تھا، لگتا تھا خاصا پرتکلف ناشتہ کیا گیا تھا۔ اب چائے کا دور چل رہا تھا۔ آپ کا ناشتہ بنا دوں یا حوریہ کے ساتھ کریں گے؟ پوچھا تو اس بار بھی اس نے سادہ سے انداز میں تھا، لیکن اماں ابا کے سامنے وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ وہ تو 12 بجے سے پہلے نہیں اٹھنے والی، تم معاذ کو ناشتہ دے دو، پھر دوپہر کو تم نرگسی کوفتے بنا رہی ہو، بھوک نہیں لگے گی اسے اگر دیر سے ناشتہ کیا تو۔ اماں نے اسے اٹھایا۔ جلد ہی وہ گرما گرم قیمہ والے پراٹھے اور پودینے املی کی چٹنی لیے اس کی اشتہا بڑھانے کو آن موجود ہوئی۔ واہ مزہ آ گیا، پہلا نوالا لیتے ہی معاذ کے منہ سے نکلا تو اماں مسکراہٹ چھپا گئی۔ کئی دنوں بعد اچھا کھانے کو ملا تھا۔ وہ 2 پراٹھے کھانے کے بعد چائے پی رہا تھا جب حوریہ اٹھ کر آئی۔ واؤ، زبردست خوشبو پھیلی ہوئی ہے، کیا بنا ہے؟ اس کی حصے شامہ کمال کی تھی۔ ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر شرٹ میں بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھے وہ کسل مندی سے دسترخوان پر آ بیٹھی۔ نسرین، حوریہ باجی کو ناشتہ لا دو۔ گل کے اٹھنے سے پیشتر ہی اماں نے نسرین کو آواز لگائی۔ گل ان کا اشارہ سمجھ کر وہیں بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد نسرین نے موٹا سا قیمہ والا پراٹھا لا کر اس کے سامنے رکھا۔ خوشبو تو اچھی ہے لیکن بہت ہیوی ہے، میں نہیں کھا پاؤں گی۔ نسرین، مجھے بریڈ اور بوائلڈ ایگ دے دینا۔ گھی میں تربتر پراٹھے نے اس کی طبیعت مکدر کر دی۔ نسرین خوشی خوشی پراٹھا اٹھا کر لے گئی، یہ اب اسی کے حصے میں آتا تھا۔ معاذ دوپہر کو کھانے کے بعد نسیمہ خالہ کے ہاں تو لے چلنا، کئی دن سے فون کر رہی ہیں، حوریہ نے معاذ کو مخاطب کیا۔ ارے ہاں، مجھے بھی نسیمہ کو عمرے کی مبارکباد دینے جانا ہے، میں لے چلوں گی تمہیں، اماں نے معاذ کے جواب دینے سے۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔